الله والله 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 الله والله والله والله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کے سامنے سورہ 7 کا خلاصہ بیان کروں گی. مین جو اس کا اہم پوائنٹ ہے ان پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. قاف قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا. اس سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے. سورہ 7 کا جو ابتدا ہے وہ بات سے ہو رہا ہے الحمدللہ. اور پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صرف بیان کر رہے ہیں، اور قرآن ذکر یعنی کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک نصیحت ہے. تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے دعوت قرآن، دعوت توحید اور دعوت آخرت اور منظور، جن کے خبردار کرنا، ڈرانا. اس کے بعد جاتے ہیں اس کا زمانہ نزول. زمانہ نزول جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر یعنی کہ جب عام اعلان دعوت کی ابتدا ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے یا ابو طالب کی وفات کے موقع پر یہ جو ہے وہ صورت کی یہ نازل ہوئی ہے. اور تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب جو تھے وہ بیمار تھے بہت، یعنی کہ موت کے قریب تھے. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مشرکین مکہ جو تھے انہیں بہت ایک لگا مشکل، انہیں بہت اس طرح محسوس ہوا کہ اگر حضرت ابو طالب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تو ہم نے پھر اس کے بعد حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بھی ایسا معاملہ کیا تو پھر کہیں گے، قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ اب کیونکہ اس کے چچا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اس پہ ظلم کر رہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اکٹھے چلتے ہیں اور جا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو بھانجے ہیں ان سے آپ ہمارا کوئی نہ کوئی معاہدہ یا کوئی کمپرومائز ہم کسی طرح کر لیں. تو یہ سوچ کے ساتھ جب وہ گئے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. اور اس صورت کی ابتدائی ہی کچھ آیات میں ان کے منظر کشی اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی اس بات پہ بڑا تعجب ہے کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا ہے. اور منکرین کہنے لگے کہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، اور کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور قوم کے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی مہلت میں کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا جاتا؟ تو یہ ان کا ایک رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک میری بات، ایک کلمہ مان لیں تو جو ہے وہ عجم اور عرب جو ہے وہ آپ کا تابع فرما ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک کیا ہم تو 10 مانیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ جتنے سردار تھے وہ اٹھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بات نہیں ہم مانیں گے، یہ تو کسی اور ہی غرض سے بات کہی جا رہی. اور اس کی پوری منظر کشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان آیات میں کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے. اس کے علاوہ سورۃ صاد کا اہم مضامین جو ہیں، جیسے سب سے پہلے قرآن کی قسم کھائی گئی ہے اور نصیحت بھرا قرآن ہے، بلکہ یہی جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے. پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. اور پھر اس میں انبیاء کرام کے حوالے سے ان کی جو ہے زندگیوں کے حوالے سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کی زندگیوں کے حوالے سے یہاں پر
بات کی گئی، اور ان کا جو معاملہ تھا یا ان کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا اس کو واضح کیا گیا، اور اس میں جو ان کی صفات بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ اپنے جو تھا اعتراف کرنے والے تھے، جو ان سے غلطی ہوتی تھی وہ استغفار کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات آئی ہیں، الہ واحد القہار، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے اور زبردست قہار ہے، العزیز الغفار اور العزیز الوہاب۔ تو یہ تین ڈفرنٹ آیات میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آئی ہیں، اور العزیز الوہاب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آگے جا کے بات کریں گے۔ تو یہ بیسکلی جو سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ قرآن، توحید، آخرت اور تو زمانہ نزول دیکھتے ہوئے اس کے اہم مضامین پہ بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ اس صورت میں ذکر کے حوالے سے جو بات کی گئی، آیت ایک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ پھر بالکل صورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح آیت 29 اور 49 میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ لیتذکر، یعنی کہ یہ نصیحت ہے اولو الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے اس میں سبق ہے، اس میں نصیحت ہے۔ اور پھر آیت 49 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ حاذا ذکر، کہ یہ ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، اور متقی لوگ جو ہیں یقیناً وہی اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب obviously میں اس کو جو 5 رکوع ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گی۔ تو سب سے پہلا رکوع جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ بھی پڑھا تھا، کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا کیا اعتراض تھا، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو ساحر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو کر رہا ہے، یہ تو کبھی بھی ہم نے یعنی کہ کس کا تو کوئی اور ہی ارادہ ہے، جو یہ بات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اس کی تو غرض ہی کچھ اور ہے، تو ایسی بات تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنی ہے۔ یعنی کہ اس طرح کر کے وہ شک میں پڑھ کے کہتے کہ یہ ذکر جو ہے ہم تو اس کے بارے میں شک میں ہیں، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اور اسی پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی العزیز الوہاب، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یعنی کہ عزیز جو ہے، عز عین زال زال، اس کا روٹ لیٹر ہے، بالا دست ہونا، کسی کی اس قدر مدد کرنا کہ اس کی کمزوری رفع ہو جائے۔ اور وہاب کہتے ہیں کہ بلا معاوضہ دینا اور بعد میں کسی فائدے کی توقع نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ان کے شروع میں ہی جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر دی گئی ہے کہ وہ ایک بااختیار ذات ہے، اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو خود کمزوروں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان جو دیکھیں تو انسان کتنا بے بس اور کمزور ہے، جس دن سے وہ دنیا میں آتا ہے، یعنی کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ مجبور ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، ہمیشہ اس کو مدد کی ضرورت رہتی ہے، یہاں تک کہ مرنے تک، موت بھی جب آتی ہے تو اس کو دفنانے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے۔ تو انسان کو ہر وقت مدد کی ضرورت رہتی ہے، اسے وہ کمزور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ اور پھر وہاب جو ہے بلا معاوضہ دینا، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ ہم شاید سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی طلب ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری عبادت سے یا ہمارے اطاعت گزاری سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا نا کہ پوری دنیا جو ہے وہ بھی تمام گناہ گار لوگ ہو جائیں، کوئی ایک بھی نہ بچے حق کی بات کرنے والا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو فائدہ ہمیں ہے، اور وہ بھی فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، کوئی بھی جب نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت یہاں پہ بیان کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 6 ڈفرنٹ انبیاء کرام کے حوالے سے قوموں کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ بھی تم تو ایک چھوٹا سا جتھا ہو، حالانکہ اور بہت سے لوگ، قوم نوح جو تھی، اور عاد اور فرعون، اور قوم سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جو تھے، وہ سب بھی سب کچھ کر چکے ہیں، سارے وہ اپنے دعوے جو ہیں وہ کر چکے ہیں، لیکن کیا وہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا،
اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح اپنے جو ہے بندے ان کا حساب لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے تو دوسرے رکوع میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے واقعات جو ہے وہ بیان کیے گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سب سے پہلے کہا گیا کہ صبر کریں ان باتوں پہ جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قوتوں کا مالک بنایا تھا، اور پھر ان کی صفت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کیا، صبح شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے تھے اور سب کے سب اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اس کو ایک مضبوط سلطنت دی اور اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ صفات جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس میں یہ کہ مشرکین جو ہیں وہ قیامت کے بارے میں جلد بازی کرتے ہیں کہ اب قیامت جو اگر تم کہتے ہو تو پھر قیامت کب آئے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے کہ ان کے اس سوال کے جواب دینے کے بتا دیں کہ داؤد علیہ السلام کا ان کو تعارف کراؤ، اس پر صبر کرو۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر چیز کا جواب یا ہر چیز کے لیے وہ جو ہے وہ جواب کے لیے وہ جب جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فلاحی جو ہے وہ پوزیشن میں رہتے تھے الحمدللہ۔ تو داؤد علیہ السلام کا تعارف یہاں دیا گیا، ان کی صفات بیان کی گئی، ان کا صبر اور ان کا رجوع کرنا، کہ وہ ہمارے ایسے بندے تھے کہ وہ رجوع کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا دیکھیں کہ کیسی قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی، پہاڑوں پرندوں کو مسخر کیا، مضبوط سلطنت دی، حکمت عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آزمایا۔ آزمائش کی ایک مقدمہ ان کے سامنے آیا، دنبیوں کا مقدمہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ تو دنبیوں کا ایک مقدمہ آیا جس کا فیصلہ جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے فیصلہ جو تھا جو کہ صحیح فیصلہ جو تھا اس حوالے سے فیصلہ نہ ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ اور پھر وہ اس بات کو سمجھ گئے جب ان کے سامنے یہ ایک مقدمہ آیا تو اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ جو میرے پاس مقدمہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش کو انہوں نے سمجھ لیا اور پھر انہوں نے فوراً اپنی غلطی پر اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ فاستغفر ربہ وخر راکع و اناب، انہوں نے پھر رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ ہمیں دوسرے رکوع میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں پہ جو آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوتیں بخشی، ان کی طاقتیں جو قوت ہوتی ہے توانائی جو ایک بہت ہی ایسی چیز ہے، اب دیکھا جائے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت، قوت کو ہم صلاحیت بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان کی انہوں نے اپنی وہ تمام صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے انہوں نے استعمال کیا، اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ ہم دیکھیں کہ ان کا جسمانی طور پر اگر ان کی صلاحیت دیکھیں تو انہوں نے طالوت کے لشکر کو شکست دی۔ سیاسی طور پر دیکھیں تو ان کی جو سلطنت تھی وہ اسلامی سلطنت تھی، یعنی کہ ایک بہت مضبوط سلطنت تھی۔ اخلاقی ان کا دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک فقیری تھی، عاجزی انکساری تھی، اور عبادت کے حوالے سے روزہ ایک دن رکھتے تھے اور ایک دن جو تھا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی جو صلاحیتیں اپنی قوتیں جو ہیں ان کو انہوں نے استعمال کیا۔ اب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کچھ نہ کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی کہ انسان کو کس بنا پر پہچانتا ہے۔ ہم عام زندگی میں لوگوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ کس علاقے سے ہے، اس کی زبان کون سے استعمال کرتا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، تو ان چیزوں سے ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ ہم ان کی طاقتیں اور ان کی صلاحیتوں پر اتنا توجہ نہیں دیتے، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جب ریسرچ کی گئی تو کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی 16 قسم کے انسانوں کے کردار ہوتے ہیں، ان کے کوئی ایسے انسان ہوتے ہیں جو بڑے کاریگر ہوتے ہیں، کوئی بڑے فنکار ہوتے ہیں، کوئی شفا بخش ہوتے ہیں، کوئی تصور کرنا جو کرتے ہیں، کوئی کارکن ہوتے ہیں، کوئی عمل کرنے والا ہوتا ہے، کوئی دریافت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی موجد ہوتا ہے، سرپرست ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ کوالٹیز جو ہیں یہ ساری یہ کسی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ایک دو تین ضرور ہوتی ہے۔ تو ان کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے
ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی کوالٹی دی ہوئی ہے، اس کوالٹی کو ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں نا۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی تھی، انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں کو کتنے بہترین طریقے سے استعمال کیا، اور جہاں پر کمی کوتاہی کوئی غلطی ہوئی وہاں پر فوراً اعتراف کر لیا۔ اور پھر اس معاملے میں ہم نے جو سلسلہ لے کے چلنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، احسان کا، رحم کا اور اعتدال کا، اس چیز کو ہم کبھی نہ بھولیں، کیونکہ ہر بندے میں ہر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ہر کام نہیں کر سکتا، ہر بندے کی اپنی مختلف صلاحیت ہوتی ہے۔ تو لیکن اب ہمارا معاملہ دوسرے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ احسان کا، رحم کا اور اعتدال کا۔ تبھی ہماری آپس میں کمیونیکیشن، آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر اور بہترین ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا جو دیکھا جائے ہمارے دل جو انسان کے ہیں، مطلب جو ہمارا دل ہوتا ہے، دل ہمیں جو ہے وہ اس سے جو ہم خوش رہتے ہیں، جیسے یہاں پر تھوڑا سا ایک کال ہے کہ دل دینے کا نام ہے، عقل لینے کا نام ہے۔ دل دے کر انسان خوش ہوتا ہے، یعنی کہ خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ دے کر، اور عقل لے کر، عقل لے کر خوش ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل خوش ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو ہماری عقل خوش ہوتی ہے، ہم نے یہ لرن کیا، ہم نے یہ سیکھا ہے۔ تو حکمت کا عقل سے تعلق ہے، کیونکہ یہاں پر جو ان کی صفت بتائی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی، تو حکمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے الحمدللہ، تو اس میں انہوں نے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ اس بنا پر جو پچھلی ساری میں نے بات کی کہ بہتر فیصلہ جو ہے وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، انسان کی صلاحیت کو پہچانتے ہوئے اس کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے، اعتدال کے ساتھ، احسان کے ساتھ ہم معاملہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو کوئی چیز جب ہمیں کوئی مل رہی ہے، ہم یا کسی کو کوئی دے رہے ہیں، تو ہم اپنی عقل، حکمت کے حساب سے دیں۔ تو یہ مثلا کہ کسی کا قول ہے کہ حکمت کا عقل سے تعلق ہوتا ہے اور دل کا نبوت سے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ ہم کسی ایک کو نگلیکٹ کر دیں، تو دونوں لازمی ہے کہ ہم اپنی عقل بھی استعمال کریں۔ تو یہ تو تھا الحمدللہ دوسرا رکوع، اور اب چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی تیسرے رکوع کی طرف۔ تیسرا رکوع جو ہے اس کے جو اہم نکات ہیں، سب سے پہلے اس میں ہم چلتے ہیں تیسرے رکوع میں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں جو بات ہوگی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس میں جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ہے توحید عدل کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ان آیات میں واضح کیا گیا، اور پھر فاسد اور متقی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جو ایک اللہ کی حدیں توڑنے والے، زمین میں فساد پھیلانے والے، اور متقی جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو الفاظ یہاں پہ قرآن میں آتے ہیں، نعم العبد، یہ ہمارا اچھا بندہ، بہترین بندہ، اور پھر اس کی صفت کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ رجوع کرنے والا، اواب اور اناب، کہ دونوں کا جو مطلب ہے کہ رجوع ہی کرنا ہے، لیکن اواب جو ہوتا ہے نا کہ اسے ارادے کے ساتھ بکثرت رجوع کرنا، یعنی کہ ارادتاً جو ہے وہ رجوع کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس تیسرے رکوع میں قرآن کے حوالے سے بابرکت کتاب سے مستفید کون ہوں گے؟ تدبر کرنے والے، عقل اور فکر رکھنے والے۔ تو قرآن ہے ہی کس لیے؟ تدبر اور فکر کے لیے، عقل کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام پر مزید انعامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا ذکر اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی، کسی کو نہیں دی، اور ہوا اور شیاطین کو ان کے لیے مسخر کیا، یعنی کہ انہیں اختیار دیا ہے کہ جدھر چاہیں گے ادھر ہی ہوا جائے گی، اور ان کو شیاطین کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا تعلق، یعنی کہ کثرت سے رب کی طرف رجوع کرنے والے، استغفار کرنے والے، اور مزید خواہش، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی ایک آزمائش ڈالی، تو اس آزمائش کے پر انہوں نے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ یعنی کہ یہ اتنی خوبصورت بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت فوراً رکھ دی،
کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہ جو ہے وہ مجھے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات پوری کی اور انہیں تقرب کا مقام دیا اور بہترین انجام جو ہے وہ ان کا ہوا. پھر یہی وہ بات آ جاتی ہے حضرت جو ہے وہ اس حوالے سے کہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقی اور فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فاجروں کو اور متقی کو اللہ تعالیٰ برابر نہیں کر دیں گے. اور پھر دوسری آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ببرکت کتاب ہے اور ہم نے اس کو تمہاری طرف نازل کیا تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. انہو اواب ثم اناب. تو یہ غور و فکر کون کرتا ہے؟ جو بار بار رجوع کرتا ہے، بار بار پلٹتا ہے، دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندے کو معاف کرتے ہیں. اواب جیسے میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ارادوں کے ساتھ بکثرت رجوع کرنا. اناب کہتے بار بار لوٹنا. قرآن پاک میں تائب کا لفظ بھی استعمال ہوا، گناہوں کے کاموں سے رجوع کرنا. رجوع کرنا کا بھی لفظ استعمال ہوا، کسی چیز کا اپنے ابتدا کی طرف لوٹنا. اور اسی طرح استغفار کا بھی قرآن پاک میں جیسے استعمال ہے کہ استغفار بھی کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو ڈھانپنے کی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے. رکوع 4 سورہ 7 کا. اس میں اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی بھی کیا صفت بیان کی کہ وہ ہمارا اچھا بندہ ہے، نعم اللہ. یعنی کہ انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ہمارا بندہ تھا. ایوب جو تھے وہ ہمارے بندے. ان کے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی آزمائش کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دعا کی اور ان کی دعا میں جو بات آتی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈالا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے ڈالا ہے، شیطان نے مجھے تکلیف میں اور عذاب میں ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے میری مدد کر. یعنی کہ اس کو برداشت کرنے کی میری مدد کر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو اور ٹھنڈا پانی نکلے گا، اس کو پینا بھی اور پھر نہانا بھی، اور پھر اس کو ان کے اہل و عیال جو ہے ان کو واپس دیے. سو ایوب علیہ السلام کی دعا، اللہ کی رحمت، اللہ کی اور نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل والے اور صبر کرنے والے کی جو صفت یہاں پہ بتائے گی وہ کیا ہے کہ عقل کرنے والے جو ہے نا و ذکر لأول الالباب 43 آیت جو ہے اس میں کہا گیا. اور پھر رجوع کرنے والے اچھے بندے تھے. ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بات اس کے بعد آتی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بڑی قوت عمل رکھنے والے تھے. اول الایدی والابصار، یعنی کہ بہت ہی قوت عمل، یعنی کہ اپنا جو عمل جو تھا اس کے لیے بڑے ان کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، اور وہ بہت وہ دیدہ وار لوگ تھے. تو قوت جو دی اللہ تعالیٰ نے تو خالص کیا، چنا اللہ تعالیٰ نے ان کو. ان تینوں کا بات کر کے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت صورت ہے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ جنتی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. بہت سی مشروبات ہیں، شرمیلی اور ہمسن بیویاں ہوں گی وہاں پر، اور بہت رزق دیا جائے گا جو کہ نہ ختم ہونے والا. کیونکہ جو یہاں پہ بات کی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رزق دیا جائے گا وہ نہ ختم ہونے والا ہے. اور اس میں یعنی کہ جنت کی جو خوبصورتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اور الحمدللہ کہ اس کی عطا میں کوئی پھر کمی یا ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور پھر جہنمی لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے عذاب اور ان کے انجام کے حوالے سے بات کی. چوتھے رکوع کا پھر مختصر خلاصہ یہی کہ رسول اللہ کی دعوت کیا تھی؟ ایک کلمہ. وہ کلمہ جو کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے 25 سرداروں کے سامنے کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور حضرت ایوب علیہ السلام کہ ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو صابر پایا، ان کو رجوع کرنے والا پایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ان کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے قوت با عمل، یعنی کہ ان کی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ کی اطاعت کی قوت، نافرمانی سے بچنے کی قوت، بصیرت کی قوت، دل کی بصیرت، معرفت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اب انشاءاللہ تعالیٰ جو چل رہے ہیں ہم رکوع 5 کی طرف انشاءاللہ. اور رکوع 5 میں جو جن پر بات ہوئی ہے
وہ اس میں ہم جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں رکوع آج میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے دو آیات ہیں 65 اور 66، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ 65 اور 66 سے شروع ہو رہا ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ واحد القہار۔ دوسرا رب السماوات والارض وما بینہما ہم العزیز الغفار۔ تو یہ دو آیتیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، واحد قہار ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، زبردست ہے اور غفار ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ پوری صورت جب ہم نے پیچھے سے پڑھا ہے، اس کو دیکھا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی پہلی جو صفت بیان کی گئی عزیز الوہاب، عطا کرنے والا زبردست ذات ہے، تو پھر یہ کہ واحد القہار اور عزیز الغفار، اللہ تعالیٰ کی صفات آخر پر، یعنی کہ صورت ختم ہونے والی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر صفات آئی ہیں۔ جیسے میں نے پیچھے بھی اس کا بتایا تھا کہ عزیز بالادست ہونا، کسی کی اس قدر مدد کرنا کہ اس کی کمزوری رفع ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد ابلیس کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے کہ بتا رہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہیے کہ مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ بات صرف اس لیے بتائی جاتی ہے کہ میں کھول کھول کے خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب پورا ایک منظر جہاں پہ کھینچا، اور پھر شیطان کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافر میں ہو گیا۔ رب نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جس میں اپنے دونوں ہاتھوں سے جسے میں نے بنایا ہے، تو بڑا بن رہا ہے، تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جاؤ، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ جس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا کہ تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں اور میں جہنم کو تجھ سے اور ان لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ تو یہ پورا ایک منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ ابلیس کا انکار کرنا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، مہلت مانگنا یعنی کہ اپنی بات پہ اڑ جانا، نہ کہ رجوع کرنا، اپنی نافرمانی پر اصرار کرنا اور اپنی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنا، یہ وہ ساری جو ہے رویے نظر آ رہے ہیں جو کہ ہمیں پیچھے انبیاء کرام میں یہ رویے نہیں نظر آئے۔ تو بالکل اپوزٹ یہ بات آ جاتی ہے جو کہ اس کی آدم جو ہے اس قصہ آدم میں ہمیں ابلیس کا رویہ نظر آتا ہے۔ اب یہ کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم جانتے ہیں، اختلاف نہ کریں۔ آج آدم کو ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا اور ہم تو ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر ابلیس کے انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ سے رشتہ دشمنی شروع ہو گیا، اور وہ رشتہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نسل در نسل جو ہے وہ رشتہ چلا آ رہا ہے۔ تو ابلیس کی ہٹ دھرمی جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر سے ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بالکل صورت کے اختتام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ ان کو ایک بڑی خبر بتا دیجئے۔ اب آپ کہہ رہے کہ ان سے کہو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، مجھ کو تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھول کھول کر تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تجھ سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی اور کہ تمہیں اس کی خود جو ہے وہ تمہیں خبر ہو جائے گی۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں ان کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری جو ہے ان کی جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے وہ ہمیں ہماری بھی وہی ذمہ داری ہے کہ جو وہ پیغام لے کر آئے تھے اس پیغام کو ہم آگے اپنے اگلی آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، اور ان پیغامات کو پہنچانے کے لیے
دیکھیں کہ ہم خلیفہ ارض اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو اس کی کیا شرائط ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عمل صالحہ پر ہمیشہ فوکسڈ رہیں، اور ہمارے میں کون سی صفات ہونی چاہیے؟ استغفار کرنے کی، صبر کرنے کی، سجدہ کرنے کی، رجوع کرنے کی، بار بار رجوع کرنے کی۔ یہ صفات انبیاء میں بھی تھی اور ہمارے اندر بھی۔ آپ دیکھیں شیطان نے رجوع نہیں کیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیسا رکھا۔ یہ جو وہ آیات ذکر کے حوالے سے الحمدللہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایک دائی جو ہے، جب ہم اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں تو پھر دائی ہونے کی وجہ سے پھر ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے جذبات، اس کے میلانات، اس کی جو اس کا رجحان، اس کو سمجھتے ہوئے کہ کتنی کوئی مشقت برداشت کر سکتا ہے، کیا کیا چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کی عملی زندگی کیسی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی زندگیوں سے ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا بار بار قصہ بیان کیا قرآن پاک میں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، تو اپنی رحمت سے دور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے۔ اور پھر جو اس کا لشکر ہوگا، اب دیکھیں کہ وہ رکا نہیں، اس نے کہا کہ میں تو اپنے ساتھ لوگوں کو بلاؤں گا اور جہنم میں جو ہے ان کو لے کے جاؤں گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی لعنت سے دور رکھے، اپنی رحمت میں اللہ تعالیٰ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔